یہاں بھی ماں باپ کو الگ نہیں کیا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا مت. کس کو؟ دونوں کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. کس سے؟ دونوں سے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان دونوں کے سامنے جب آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا کہ اس ذلت میں محبت ٹپک رہی ہو. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خبط نہ پیدا ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے, بلکہ ہماری بارگاہ میں آ کے دعا کرتے رہنا, ربّر ہمہما کما ربیانی صغیرا, پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. پوری آیت میں ابتدا ہوئی والدین سے, ہما ہما ہما, دونوں 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 دونوں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد طے کر سکتے ہیں آپ اپنی قانون کی کتاب سے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. صلوات محمد آگے چلیے, اور آیتیں بھی ہیں. انشکر لی ولی والدیک, ارشاد ہوا ہمارا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. یہاں بھی لفظ والدین وہی لفظ کہ جہاں طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ یا باپ کا مرتبہ زیادہ. تیسری جگہ آئی ہے, ارشاد ہو رہا وصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں. تو جہاں دیکھیے والدین 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 والدین, ہما ہما ہما, دونوں دونوں دونوں. تو آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے یا باپ کا مرتبہ زیادہ. قرآن کی روح سے ہم کو بالکل برابر لگ رہا کہ ایک جگہ ہے جہاں قرآن نے ذرا سا الگ کیا ہے. کہا اسی آیت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے نیکی کرتا رہے. اس کے بعد اب قرآن کا انداز تھوڑا سا بدلا, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اے انسان ذرا غور تو کر کہ تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بار اٹھایا اور کتنی مشقت سے تجھے وجود عطا کیا. مطلب کیا ہوا, جب تک نیکی کی بات آئی ہے تب تک قرآن دونوں کی بات کرتا ہے. جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے, باپ کا تذکرہ نہیں کیا. صلوات محمد. تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے تو طے ہی کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا مرتبہ زیادہ, والدین اور ہما کی بنیاد پر. لیکن اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ماں کو بہرحال ذرا سی فوقیت اس آیت سے نظر آ رہی ہے کہ اگر اسی کے سپورٹ میں حدیثیں مل جائیں تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے. اب جب حدیثوں کی بات آتی ہے, احادیث بھری پڑی ہے. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ الا من ابر, کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک. ثم ما, اس کے بعد فرمایا امک. ثم ما, اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک. ثم ما, اور کس کے ساتھ؟ چوتھی بار پیغمبر نے کہا اباک, باپ کے ساتھ. ارشاد ہوا خود ایک جگہ فرمایا امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب, ماں کا خیال کرو, ماں کا خیال کرو, ماں کا خیال کرو, باپ کا خیال کرو, رشتہ دار میں جو جتنا قریبی اس کا خیال کرو. ایک شخص آتا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے, کیا کروں, میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ پیغمبر نے کہا بالکل معاف ہو جائے گا. کیا کرنا ہوگا صاحب؟ کہا جا کے ماں کی خدمت کر. کہنے لگا کہ اماں تو مر گئی. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. ایک روایت ہے چلا گیا. جب چلا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. یہ ایک. دوسری روایت آتا ہے شخص یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا, کیا کروں, میرا گناہ معاف ہو جائے؟ ہو جائے گا, بالکل ہو جائے. کیا کرنا ہوگا صاحب؟ کہ جا کے ماں کی خدمت کر. کہا ماں کا انتقال ہو گیا. کہ جا کے باپ کی خدمت کر. کہا ابا بھی مر گئے. فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. جب چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا, شہید دستگیر نے لکھا اس کو کہ جب لوگوں نے چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کی خدمت, باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے, ٹھیک ہے, سمجھ بات آتی, خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے.
اس لیے کہ اس کو ماں، اب آپ انصاف سے بتائیں، جس کو ماں سے نسبت ہو جائے اگر اس کی خدمت پر گناہ معاف ہو سکتا ہے تو جس کے ماں باپ راضی اس سے ہو. صلوات پر محمد. چلیے بات اس آگے 2 منٹ رک کر، ان کی دعا بھی قبول آگا اور ان کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 2 ایک نوجوان جو اس مجلس میں ہیں، ایک کے اوپر بھی اثر ہو جائے نا تو کامیاب ہو گیا آپ کا پروگرام. اگر چاہتے ہیں ہم دنیا آباد ہو جائے، اگر چاہتے ہیں آخرت برباد ہونے سے بچ جائے، ماں باپ کو خوش رکھیے، والدین کو راضی رکھیے. والدین راضی، اللہ راضی. روایت کہتی اللہ اکبر، عجیب ہے، صلوات پڑھیے حدیث یاد. ایک حدیث سناؤں آپ کو، پہلے ایک حدیث سن لیجئے. روایت کہتی ہے لو عبد عبدا ما قام به نوح فی قومه، اگر کوئی اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی. کتنی کی ہے نوح نے تبلیغ؟ 950. ولو مد فی عمره حتی حج 1000 مرت علی قدمه، 1000 حج پیدل بجا لائے. کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں مارا جائے. اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اتنی عظمت کے باوجود اگر عشق علی نہیں ہے تو ایسا انسان بہشت کی خوشبو نہیں، جانا تو دور کی بات ہے، اتنے دور رکھے جاؤ گے کہ بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. چنانچہ جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ رضا اللہ فی رضا فاطمہ، اللہ کی خوشنودی فاطمہ کی خوشنودی میں. چاہے جتنی عبادت کرو، چاہے جتنی دعا پڑھو، چاہے جتنی نماز پڑھو، اگر فاطمہ زہرا راضی نہیں ہے سلام اللہ علیہا، اللہ راضی. چاہے جتنی عبادت کرو، اگر عشق علی دل میں نہیں ہے، اللہ راضی. یعنی بغیر علی و فاطمہ کے نہ تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا روزہ قبول ہے، نہ تمہارا حج قبول ہے، نہ تمہاری عبادت قبول ہے. یہ ہے نا حدیث سے. اللہ اکبر، ماں باپ کی عظمت کا اندازہ کریں نا کوئی. حدیث کہتی ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین. وہی حدیث جو کہتی ہے زہرا کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، وہی حدیث پھر کہتی ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین. ماں باپ اگر خوش تو اللہ خوش، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو لاکھ تم مجلس کرو، اللہ نہ راضی ہوگا، نہ اہل بیت راضی ہوں گے جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں گے. صلوات محمد. مامے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مجلسیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ماں راضی نہیں ہے، اگر باپ راضی نہیں. ان کی دعا قبول. ان کی حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے ایک دن اللہ میاں سے کہا پالنے والے، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سوال کر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا چلے جاؤ فلاں جگہ، ایک قصاب ہے اس سے مل لو. پیشے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، وسیع حسن صاحب ٹیکسی ڈرائیور ہیں. بحث اس سے نہیں کہ پوسٹ کیا ہے، بحث یہ کہ دل کس کا کتنا پاک ہے. بحث اس سے کہ دل کس کا کتنا صاف ہے. یا اللہ بحث میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا چلے جاؤ وہاں مل لو. قصاب سے پہنچے قصاب کے پاس، سلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت خیر وافیت، مہمان چاہیے بھیا؟ ان کا مہمان حبیب خدا ہے، دکان بند کے لے کے آیا گھر. اب جو گھر آیا تو ایک اوپر گٹھری سی جیسی یہ ٹنگا نہیں، گٹھری سی ٹنگی ہوئی ہے، اس نے وہ گٹھر اتارا. اب حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک بڑھیا دھان پان، اس کو اس شخص نے نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھ سے گیا کھانا لے کے آیا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے منہ میں ڈال کے کھلا پلا کے ہاتھ میں دھلا کے پھر ٹال دیا.
پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. جب کھلا پلا چکا تو موسیٰ نے کہا بھیا یہ کون ہے, کیا ہے؟ کہنے صاحب یہ میری ماں ہے. کہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے یہ میری ماں کے ساتھ دقت یہ ہے کہ یہ بیچاری چلنے پھرنے سے معذور ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں کوئی ملازمہ رکھ نہیں سکتا ہوں, کام پر جانا ہے مجھ کو. اگر میں ان کو نیچے چھوڑ دوں تو کوئی جانور اذیت پہنچا دے, لہٰذا میں نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, جانے لگتا ہوں تو اماں کو اوپر ٹانگ دیتا ہوں کہ جانور وغیرہ کی اذیت اور گزن سے محفوظ رہے. ان کا ٹھیک. یہ بتاؤ, میں دیکھ رہا تھا جب تم ماں کی خدمت کر رہے تھے, خدمت جب کر چکے تو میں نے دیکھا تمہاری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے آہستہ آہستہ. کیا کہتی ہے یہ؟ حضرت موسیٰ سے اس قصاب نے کہا کہ میری ماں کا روز کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کھلا پلا لیتا ہوں تو میری ماں ایک دعا دیتی ہے, جا بیٹا جس طرح تو میری خدمت کر رہا ہے اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. کہا تو یقین کر لے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا میں موسیٰ, مجھ کو اللہ نے خبر دے کے بھیجا ہے کہ تو بہشت میں میرا پڑوسی ہے. صلوات بر محمد. تو یہ ہے والدین کی عظمت, یہ ہے ماں باپ کی حیثیت. اس میں ادھر آیتیں سن لی آپ نے, یہ حدیثیں سن لی آپ نے, روایت. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نذر کیا, عجیب حدیث ہے, میں نے منت کیا کہ جنت کی چوکھٹ چوموں گا, کہاں ملے گی؟ ہم سے آپ سے کوئی اگر پوچھے صاحب ہم نے یہ منت کی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی منت کے لیے وہ چیز ہونا بھی ضروری ہے. آپ منت کر لیجئے کہ صاحب میرا یہ کام ہو جائے گا, فلاں چوراہے میں جا کے میں ان کو گالی دوں گا. کوئی منت ہے یہ؟ منت کو شرعاً درست ہونا چاہیے, منت کو شرعاً جائز ہونا چاہیے. یہ کہاں سے ممکن ہے جنت کی چوکھٹ کہاں ملے گی تم کو؟ تم نے منت کر لی. ہم سے آپ سے پوچھے تو یہ جواب دیں, لیکن پیغمبر کے پاس تو ہر بات کا جواب ہے. آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت کی ہے جنت کی چوکھٹ چوموں گا, کیا کروں؟ تو گھر چلے جاؤ, اماں کے قدموں کو چوم لو, ماں کے پیروں کو چوم لو. کہنے لگا یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا. نکتہ یہاں پھنسا کے, یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا قبرستان چلے جاؤ, ماں کے قبروں کے پایتی چوم لو. اب معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ ہم 50 سال پہلے آ گئے تھے لندن. اب جو واپس گئے واپس اپنے وطن, تو اس زمانے کوئی زندہ ہی نہیں ہے جو بتاتا کہ اماں تمہاری کہاں دفن ہے. اماں مر گئی تھی ہمارے بچپن میں, ہم کو یاد بھی نہیں. اب جو پہنچے تو کوئی بتانے والا نہیں کہ تمہاری ماں کی قبر کہاں. اتفاق سے اس آدمی کے ساتھ کچھ ایسے ہی کیس رہا ہوگا. پیغمبر نے کہا جا کے ماں کی قبر کے پایتی چوم لو. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں دفن کہاں ہے, میری ماں کی قبر کہاں ہے. پیغمبر نے فرمایا تو اب ایک کام کرو, ایک نشان قبر بناؤ, اور نشان قبر بنانے کے بعد اس کو نسبت دو, یہ میری ماں کی قبر ہے. اس کے پایتی چوم لو, منت پوری ہو جائے گی. دل چاہتا ہے کرو یا رسول اللہ آپ بھی شرک سکھا رہے ہیں معاذ اللہ, یہ نشان بناؤ اور چوم لو, کیا مطلب ہوا؟ کہ حدیث کو پورا سمجھو. ہم نے نشان چومنے کی بات نہیں کی, ہم نے کیا کہا اس کو نسبت دو کہ ماں کی قبر ہے. نشان کی اوقات نہیں, نسبت کی اوقات ہے. ڈنڈے کی اوقات اور چاندی کی اوقات نہیں ہے, نسبت کی حیثیت ہے. یہ حسین کا تعزیہ ہے, یہ عباس کا علم. صلوات بر محمد. تو خلاصہ کلام ان ساری چیزوں کا آپ اکٹھا کیجئے تو آپ کیا کہیے گا؟ اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو بڑا کون لگ رہا ہے, بیٹی کی بیٹا؟ اب آئیے اتنی آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد آج کے پوچھا جائے کہ اسلام میں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا؟ ماں کا. اگرچہ ابتدائی مرحلے میں آسان نہیں ہے کہہ پانا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا, لیکن جب آدمی محنت کرے گا اور اندر تک جائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ہے نیکی تو دونوں کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہنا ہی پڑ جائے, اول تو نہیں کہنا چاہیے سیدھی سی بات کہ ماں زیادہ کہ باپ, لیکن اگر کہنا ہی پڑ جائے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا, تو ایک لمحے کے لیے باپ کو تو کہا جا سکتا ہے لیکن ماں کی افضلیت میں شک نہیں کیا جا سکتا. تو اسلام میں یہ بیٹی عورت بیٹے کے مقابلے میں بلند.
اسلام میں جو ہے وہ ماں عورت باپ مرد، ماں کا مرتبہ بلند باپ کے مقابلے میں. تیسرا رشتہ ہے وہ کون سا؟ وہی جو خطرناک والا جو کل سے چلا آ رہا ہے. صلوات بر محمد. تیسرا مرحلہ ہے جب یہی عورت شوہر ہو جاتی ہے، وہ کچھ ہو بھی جاتی ہے. جب یہ عورت بیوی ہو جاتی ہے اور یہ مرد شوہر بن جاتا ہے. کہ یہاں تو آپ کیا کیجئے گا، یہاں آپ کے احکام اسلام کے عجیب ہیں. جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی. اگر کوئی گھر سے قدم باہر نکال لے جائے، جب تک واپس نہ آئے گا تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے. کہاں گئی افضلیت آپ کی؟ کہاں گیا جو ہے وہ عورت کا مرتبہ زیادہ؟ میں نے کہا دیکھیے پورے مسائل مشکل کیا ہے. زیادہ تر مجلسیں پڑھنے والے مرد کرنے والے، اب تو عورتیں بھی ذاکرہ ہونے لگی، لیکن اب ان کو چاہیے کہ اس پر باقاعدہ محنت کرے اور پڑھے کہ حیثیت کیا ہے عورت. لیکن اب تک کیا ہوتا ہے، تو ہم اپنی بات کیوں کہیں؟ یہ کس نے کہا کہ ہر جگہ عورت کا